رزق میں ترقی اور برکت کے لیے یا کوئی بھی کام بس سے باہر ہو، کوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہو یا کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہو، تو آج کے اس وظیفے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح یہ عمل کر کے اپنے رزق میں برکت پیدا کر سکتے ہیں، اپنے رزق میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ رزق اور کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں رزق کی کشادگی ہو، برکت اور کاروبار یا نوکری میں ترقی ملے، لیکن اکثر ہم محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی نظر نہیں آتی۔ تو آخر راز کیا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب عمل اور کچھ ایسی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہیں بلکہ بزرگان دین نے بھی ان کو آزمایا ہے۔ تو رزق کی اہمیت اور انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے ذمہ نہ لیا ہو۔ رزق کی کمی دراصل کبھی وسائل کی کمی سے نہیں بلکہ سوچ اور برکت کی کمی سے ہوتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو رزق کو صرف پیسوں تک محدود نہیں سمجھتا بلکہ عزت، سکون اور حلال کی کمائی کو اصل رزق مانتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں اور آسانیاں اس کے لیے پیدا کرتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو عمل تو آپ کو میں بتاؤں گی، وظیفہ تو میں نے آپ کو بتانا ہے، لیکن آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ کثرت سے آپ استغفار کیا کریں، دن میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کر لیا کریں، لیکن صبح و شام آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ اس سے نا دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ تو آپ نے استغفار کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ جس گھر میں استغفار کی برکت ہوتی ہے نا، استغفار کی کثرت ہوتی ہے، اس گھر میں رزق کی بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ آپ کو نا دن میں ایک مرتبہ آپ نے ایک بندے کو صدقہ تھوڑا سا ہی ہو جائے، 10-20 ہو جائے، ضروری نہیں آپ لاکھوں میں دیں، صدقہ دیا کریں۔ صدقہ دینے کی آپ جب عادت بنائیں گے نا، تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ خود بخود ہی برکت پیدا کریں گے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں کس قدر برکت پیدا کی ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ یقین جانیں یہ ایک ایسی سورت ہے جو انسانوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ یہ سورت نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ایک نور ہے۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لینا تو یقین مانیں آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی۔ آپ اس فرش سے عرش تک پہنچ جائیں گی، اور یہ اس طرح ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آپ اتنی اچھی سورت ہے، یہ لازمی پڑھا کریں۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، تو نماز لازمی پڑھا کریں۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے اس کا رزق بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ روزانہ 3 چیزوں پر شکر ادا کیا کریں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صحت دی ہے اس کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو اس کے لیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے لیے شکر ادا کیا کریں۔ دیکھیں جو شکر گزاری کی جو عادت ہے نا، وہ انسان کو بہت زیادہ نوازتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ ناشکری میں رہتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے دل میں نا سکون نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں شکر، اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ شکر اتنا کیا کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ خود دیکھیں، جب آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جس کی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو اپنی ٹانگوں سے معذور ہے تو اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر ہم پورا دن بھی شکرانے کے نفل پڑھتے رہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جس طرح والدین کا حق ادا نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یقین مانیں جب آپ شکر گزاری کی عادت بنائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے شمار برکت عطا کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ ایک انسان تھا جو اس دنیا میں بہت بڑے رتبے پر، مطلب ایک بادشاہ تھا۔ تو یہاں پر بھی وہ بادشاہ تھا، اور دوسرا ایک انسان تھا، یہاں پر وہ فقیر تھا، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کو خواب آیا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، دونوں مر گئے۔ تو ایک انسان کو خواب آیا، جو بادشاہ تھا وہ جنت میں گھوم رہا تھا، اور جو فقیر تھا وہ وہاں پر بھی مشکل میں تھا، تھوڑی پریشانی میں تھا، جنت میں نہیں تھا۔ تو وہاں پر نا اس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ کہ یہ یہاں پر بھی بادشاہ تھا، وہاں پر بھی اس کو جنت ملی ہے، یہ یہاں پر بھی فقیر تھا، وہاں پر بھی وہ مسئلے میں، یہ راز کیا ہے؟ آپ نے تو بولا تھا کہ غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا نا، اس کو میں
دیتا تھا تو یہ شکر ادا کرتا تھا، شکر گزاری کی اس کی عادت تھی۔ لیکن جو یہ فقیر تھا نا، یہ ہر وقت ناشکری کے الفاظ ادا کرتا تھا، تو تبھی اس کو یہ سزا ملی ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بھی راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بھی راضی کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہاں پر بھی ناراض، یہاں پر بھی ناراض۔ تو شکر گزاری جتنا ملا ہے اس پر شکر ادا کریں، یہ دیکھا کریں کہ مجھے جو ملا ہے وہ دوسرے جس انسان کو آپ سے کم ملا ہے اس کی طرف دیکھ لیا کریں۔ کہتے ہیں نا زندگی کو اچھا گزارنا ہے نا تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، کبھی بھی اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو۔ جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو چلے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، رزق میں برکت اور ترقی کے لیے نا آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورۃ مزمل کسی ایک کمرے میں بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ مزمل کو 3 دن مسلسل 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 دن پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، کاروبار کے لیے پڑھیں گے، آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد لازمی پورا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں، پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک پیارا سا کمنٹ نیچے کن فیکون لکھ دیا کریں، جزاک اللہ لکھ دیا کریں، کچھ بھی پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں، تو میرے دل کو اللہ لکھ دیا کریں، محمد لکھ دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔